السلام علیکم دی ڈیجیٹل براڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں میزبان نبیلہ بنگش. ناظرین، بات کریں گے کہ خان صاحب کے شکوے، جیل میں سہولیات کا فقدان، تو دوسری جانب ایک نئی پارٹی کا قیام. اسی حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ ساتھ بات کریں گے حکومت کی 100 روزہ کارکردگی پر. ہمارے ساتھ سینئر صحافی عظیم چودھری صاحب موجود ہیں. ان سے ان تمام معاملات پر خصوصی بات کریں گے. سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے میں آپ سے سوال یہ کروں گی کہ ایک نئی پارٹی بننے جا رہی ہے جس کا نام ہے عوام پارٹی. تو سر یہ بتائے گا کہ کیا یہ نئی پارٹی پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ بہت شکریہ. نئی پارٹی پہلے بن لے، اس کا پروگرام سامنے آئے، پھر اس پر بات کی جائے تو زیادہ مناسب ہے. ہم، ایک زمانے میں بھی ایک نئی پارٹی کا ایک عہدیدار تھا. پولیٹیکل پارٹی کی تفہیم کو اگر سمجھا جائے تو پولیٹیکل پارٹی لوگوں کا ایک مجموعہ جو قانونی اور آئینی طریقے سے ہم، اقتدار حاصل کرنا چاہے اس کو کہتے ہیں. ہم، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ یہ اقتدار کی بھوکی ہے، وہ بنتی اقتدار کے لیے ہے، ہم، ادروائز اس کے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم، یہ دیکھنا اب ضروری ہو گیا ہے. ویسے تو پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان میں ماسوائے ایک آدھ پولیٹیکل پارٹی کے کوئی پولیٹیکل پارٹی کی تعریف پہ اس طرح پورا نہیں اترتا ہم، جس طرح ہم جمہوریت کے لیے نعرہ لگاتے ہیں. بالکل. کوئی پولیٹیکل پارٹی ڈیموکریٹک نہیں ہے. ہم، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یا تو گروپس ہوتے ہیں ہم، یا فرد واحد کی مرضی ہوتی ہے، درست. اور سب لوگ یا گروپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم، یا فرد واحد کی طرف ان کی نگاہ اٹھی ہوئی ہوتی ہے. ہم، فرد واحد اپنی کچن کیبنٹ کے ذریعے ایک فیصلہ کرتا ہے جس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں. ہم، نہ ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں کوئی ہے، اور نہ پاکستان میں کوئی ریئل پولیٹیکل پارٹی ہے ہم، کہ جس کو میں پولیٹیکل پارٹی کہہ سکوں. ہم، شاید خاقان عباسی صاحب کافی دیر سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی اپنی ایک سوچ ہے جس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ طریقے سے اور موجودہ حالات میں جس طرح حکومت لی گئی ہے یہ غیر مناسب. بالکل. ان کا ایک نقطہ نظر ہے. ہم، ان کے بہت سارے ساتھی ان سے اختلاف کرتے ہیں. ہم، وہ شام تک یا کل تک یا پرسوں تک چیزیں دونوں طرف کی سامنے آ جائیں گی. ہم، جب چیزیں سامنے آ جائیں گی تو اس پہ بات کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت تو ہے. ہم، کیا وہ پولیٹیکل پارٹی ان تمام تقاضوں کو پورا کر سکے گی جو پولیٹیکل پارٹی کو کرنے ہوتے ہیں؟ ہم، کیا اس کی آرگنائزیشن ٹھیک ہوگی؟ ہم، کیا اس کے عہدیداران میرٹ پر ہوں گے؟ ہم، کیا جس شخص کو جو کام آتا ہوگا وہ وہی کرنے چلے گا، یا یہ پھر ایک نئی کوشش ہوگی کہ ہمیں بس جلد از جلد اقتدار مل جائے اور ہم 4 سال یا 5 سال یا 3 سال جتنا بھی اس ملک کے حالات ان کو وقت دیں ہم، اس میں وہ مزہ کر سکیں. سر، شاہد خان عباسی نے ابھی اس پارٹی کا باقاعدہ جو ہے وہ تقریب بھی ہو گئی اور اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی، جس میں مفتیٰ صاحب ہے، شاہد خان عباسی صاحب ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہے. اب یہ وہ افراد ہیں جو آلریڈی پولیٹیکل پارٹیز میں موجود تھے اور ناراض اراکین ان کو سمجھا جاتا ہے، ناراض رہنما سمجھا جاتا ہے. تو ایسے میں خاقان عباسی کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام بھی نہیں ہے اور ملک میں معاشی استحکام بھی نہیں ہے. جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں. تو سر یہ انہی لوگوں کے ساتھ رہ چکے ہیں، ایک پارٹی میں رہتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم پاکستان وہ بن چکے ہیں. تو کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ کس چیز کو اس طرح دیکھتے ہیں اور وہ اتنے کانفیڈنس سے یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر تو گھر کا بیدی لنکا ڈھا رہا ہے ہم، پھر تو دوسری بات ہم، کہ چلے گھر کا بیدی لنکا ڈھائے اور پتہ چل جائے گا. مفتاح ایک کاروباری شخص ہیں لیکن ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں. ہم، شاید خاقان عباسی ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایک زیرک سیاستدان ہیں، ہم، چیزوں کو سمجھتے ہیں.
پاکستان کی ضروریات سے پوری طرح واقف ہیں ہم، اور پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر پاکستان کی مجبوریوں سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ ہم، مصطفیٰ نواز کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، ہم، اس لیے کہ میں نے انہیں اقتدار میں دیکھا نہیں ہے۔ میں نے انہیں سینٹ کے ایک ممبر کے طور پر یا بلاول بھٹو کے اسپوکس مین کے طور پر دیکھا، ہم، تو میں تو مصطفیٰ کو ابھی لیڈر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اچھا، شاہد خاقان کو جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا، ہم، مفتاح کے بارے میں بھی کہہ دیا، ہم، لیکن مصطفیٰ کو میں ابھی پاکستان کا لیڈر تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ہم۔ سر کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سینیٹر رہ چکے ہیں۔ سینیٹر تو بہت سارے لوگ رہ گئے، ہم، محمد علی سیف بھی سینیٹر رہ گئے، ہم، الف بے جیم دال بھی سینیٹر رہ گئے، ہم، سینیٹر تو آج بھی موجود ہیں، ہم، لیکن سینیٹر کیا قوم کی نمائندگی کر رہا ہے؟ ہم، کیا اس کی کوئی ایسی پرفارمنس ہے؟ میرا خیال ہے مصطفیٰ نواز اپنے والد کے سائے تلے پیپلز پارٹی سے ان کے والد کی جو ہمدردی اور محبت تھی ہم، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کا فیملی کا ریلیشن تھا، اس کے نتیجے میں ایڈجسٹ کیے گئے ہوئے ایک شخص تھے ہم، جن کو اختلاف ہوا یا جن سے اختلاف ہوا اور ان سے سینٹ کی سیٹ واپس لے لی گئی۔ ہم، یہ تو میں نے دیکھا، ہم۔ لیکن میں انہیں یہ کہوں کہ وہ قائد ہیں تو وہ قائد تو نہیں ہے، مجھے تو نہیں نظر آتا۔ سر عمران خان صاحب کی بات کریں گے، جو زیادتی بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے جیل میں زیادتی ہو رہی ہے، یعنی ان کو سہولیات جو ہے وہ نہیں فراہم کر رہے، ساتھ ساتھ میں جو بھی ان سے ملنے آتا ہے یا ان کی ٹیم آتی ہے، خان صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں انتظار کرتا ہوں اور مجھ سے ملنے میری ہی ٹیم کو نہیں دیا جاتا۔ تو ایسے میں اگر دیکھا جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیل انتظامیہ یہ سب کچھ کس کے کہنے پہ کر رہی ہے؟ جیل انتظامیہ کسی کے کہنے پہ بیٹا بات نہیں کرتی، جیل ہم، انتظامیہ مس منگش اپنے مینول کے مطابق چلتی ہے، ہم، جو حکمران جماعت یا حکومت بنا کر دیتی ہے۔ ہم، جو پاکستان میں جیل مینول موجود ہے، صوبوں کے اپنے اپنے مینولز موجود ہیں، ہم، اس کے مطابق فیملی کے کچھ لوگ کسی دن مل سکتے ہیں، ہم، کسی دن کچھ ملاقاتی مل سکتے ہیں، حوالاتی کو کم لوگ مل سکتے ہیں، قیدی کو کچھ زیادہ مل سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی جتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ہم، کیا نواز شریف کی بھی اتنی ملاقاتیں ہوتی تھیں؟ ہم۔ مجھے کوئی ہمدردی نہیں نواز شریف سے۔ کیا جب مولانا ابوالکلام آزاد گرفتار ہوتے تھے تو ان کی بھی ملاقات ہوتی سر ہم تھی؟ نے تو یہاں تک سنا ہے کہ نواز شریف کو مریم نواز اپنے ہاتھ کا کھانا بنا کے جیل لاتی تھی، تو دیکھیں کہیں میں نہ کہیں خود تو جیل میں رہا اپنے زمانہ طالب علمی میں، ہم، ہمیں مشقتی بھی ملتا تھا ہم، اور کھانا وہاں پکتا بھی تھا ہم، چکی میں، ہم، وہ مشقتی ہی پکاتا تھا، کھانا گھر سے بھی آ جاتا تھا۔ ہم، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی کسی کو کمفرٹ دی جا رہی ہے کہ اس کا کھانا جیل میں پک رہا ہے، الگ پک رہا ہے۔ ہم، آپ خشک راشن منگوا سکتے ہیں، اس کو پکوا سکتے ہیں، یہ جیل مینول کے مطابق ہے، یہ ہم، کوئی فیسلٹی نہیں ہے، یہ کوئی سہولت نہیں ہے، جیل مینول اس کی اجازت دیتا ہے اور وہ یہ کام کرتے ہیں۔ ہم۔ تو خان صاحب کے اس شکوے کو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے؟ خان صاحب کے شکوے بے جاں ہیں۔ ہم، وہ جب پرائم منسٹر تھے تو جس طرح کے وہ اس وقت پرائم منسٹر کے طور پر شکوہ کرتے تھے قیدیوں کے بارے میں، ہم، اب وہ قیدی ہو کر حکمرانوں کے بارے میں شکوہ کرتے ہیں، تو خان صاحب ایک دائرہ پورا کر رہے ہیں کہ میں نے یہ بھی کیا اور یہ اس بھی کیا، یہ بھی کیا، یوں بھی یوں ٹرن لیا، یوں بھی یوں ٹرن لیا۔ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ انتظار کریں، ہم۔ ان کے چھٹنے کا کوئی امکان ابھی تو نہیں ہے۔ اور تو جو ایک میں فکر اگر جی آپ جی اجازت دیجیے، جی جی وہ کہہ رہے ہیں میں انتظار کرتا رہتا ہوں۔ ہم، جیل میں کون انتظار نہیں کرتا؟ ہم، ہسپتال میں قیدی بھی انتظار کرتا ہے کہ میرا تیماردار کب میری تیمارداری کے لیے آئے گا۔ ہم، کوئی شخص چاہیے ہوتا ہے جو بات کرے۔ جیل کاہے کے لیے ہوتی ہے؟ ہم، جیل یا اصلاح کے لیے ہے یا بگاڑنے کے لیے ہے؟ خان صاحب کو 6 بیرکیں ملی ہوئی ہیں، پڑھنے کے لیے کتابیں ملی ہوئی ہیں، مشقت کے لیے قیدی ملا ہوا ہے، کھانا پکانے کے لیے قیدی ملا ہوا ہے، ڈاکٹر ملا ہوا ہے، ایمبولینس ملی ہوئی ہے،
اخبار ملے ہوئے ہیں، ٹی وی ہوں ملا ہوا ہے، اور کیا دیا جا سکتا ہوں۔ سر ایسے میں خان صاحب پر مقبول لیڈر ہے پاکستان کی، پاکستانی عوام ان کو چاہتی ہے، ایسے میں ان پہ 300 سے زائد مقدمات درج کرنا، بلا وجہ ان کو جیل میں اس طرح ڈال دینا، سائفر کیس کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہے، عدت کیس ان میں بنا، تو سر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ خان کے فیور میں ہیں، جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کہیں نہ کہیں اس لیڈر کے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے خان صاحب نے اپنے ساتھ خود سب سے بڑی زیادتی کی، جس وقت انہوں نے کہا یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، ہوں یہ کرپٹ ہے، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، تو خان صاحب اس جمہوریت کی خود نفی کر رہے تھے، ہوں جس جمہوریت کے لیے آج وہ دعوے دار ہیں۔ ہوں اگر ان کا اپنا رویہ حکمران کے طور پر مصالحانہ ہوتا تو آج ان کے ساتھ بھی وہ مصالحانہ رویہ اختیار کیا جاتا، ہوں ان کے ساتھ وہ سختی نہیں کی جا رہی جو جیل میں سختی ہو جایا کرتی ہے، جو اچھا ہو سکتی ہے، ہوں جو ہونی چاہیے تھی، وہ ان کے ساتھ سختی نہیں ہو رہی۔ ہوں باقی وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے بانی ہیں، ایک پاپولر شخص ہیں، تو بہت پاپولر شخص پاکستان میں گرفتار ہوئے، ہوں کون نہیں ہوا؟ کیا ہوں ذوالفقار علی بھٹو پاپولر نہیں تھے؟ تو پھر سر کہیں نہ کہیں اس نظام کو تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ بہت سارے فالٹس ہیں اس نظام میں۔ اس بنگش آپ پر میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہوں اس کو حکمرانوں نے تبدیل کرنا ہے۔ ہوں اگر حکمران قانون پاس کر دیں تو ان کے راستے میں کون رکاوٹ ہے؟ ہوں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر ایم پی اے اور ایم این، ایک دفعہ ہم کچھ لوگ ایسے ہی بیچ میں آگے ذکر آپ سے کر دیتا ہوں، گور ایوب خان، ہوں سلیم سیف اللہ، میاں محمد اظہر، میں، شاید کوئی ایک آدھ شخص اور، ہوں ہم پشاور گئے ہوئے تھے، فخر امام صاحب، ہم ہوں پشاور گئے ہوئے تھے، ہوں تو بیچ میں سے کسی نے کہا کہ ملاقات کرتے ہیں غلام اسحاق خان صاحب سے، تو وہ بغیر وقت طے کیے ہوئے ملاقات کرتے نہیں تھے، اوکے تو انہوں نے اپنی لائبریری میں ہمیں بٹھا لیا، سارے نام ایسے تھے ہوں جنہیں وہ جانتے تھے، اور ایک ان کا داماد بھی بیچ میں موجود تھا، ٹھیک تو انہوں نے ہمیں بٹھا لیا، ہوں اور کچھ دیر کے بعد وہ آئے، ہوں اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس 20-25 منٹ ہیں، اسی میں ہم بات کر لیں گے۔ ہوں انہوں نے ایک بات کہی میاں اظہر کی طرف یوں انگلی کر کے، ہوں انہوں نے کہا اظہر میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور تمہاری وجہ سے باقی سب بھی سن لیں گے، ہوں یہ یاد رکھنا کہ تم نے سنت نگر لاہور میں واپس جانا۔ ہوں اگر خان صاحب یہ یاد رکھتے کہ انہیں شادمان یا وہ جو جہاں بھی رہتے زمان پارک واپس جانا ہے، تو پھر وہ خان صاحب جو کچھ کر رہے تھے ہوں وہ بنی گالا کے خوابوں میں نہ رہتے، اچھا وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے خوابوں میں نہ رہتے، ہوں وہ 50 روپے پر کلومیٹر ہیلی کاپٹر میں سفر نہ کرتے۔ ہوں تو خان صاحب کی اپنی عادات ہیں، وہ ایک ضدی آدمی ہیں، ہوں پالیٹکس بغیر نیگوسیشنز کے ہو نہیں سکتی، ہوں اور ان کو نیگوسیشنز کرنی نہیں آتی، ہوں ان کو ضد کرنا آتا ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ 11 لوگوں کے کیپٹن رہے ہیں۔ ہوں یہاں تو 11 کروڑ تو آدھی آبادی تھی جس وقت وہ آئے تھے، سی وہ تو 22 کروڑ پہ آئے تھے، ہوں ان کو لوگوں کو سنبھالنا بھی نہیں آیا تھا ہوں کہ ہم کس طرح چیزوں کو لے کر چلیں۔ خان صاحب نے اگر تاریخ سے، اپنے واقعات سے، پاکستان کی ہسٹری سے سبق سیکھا ہوا ہوتا تو وہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھتے۔ سر اب آپ بھی تو بیٹھنے کے لیے ہوں تیار ہو رہے ہیں نا، ہوں تو وہ پہلے بیٹھتے، اس بیٹھنے کے نتیجے میں ایک نرمی، ایک شفقت، ایک تعلق، ایک رواداری آ جاتی ہے، ہوں اور اگر پالیٹکس میں رواداری نہ ہو تو پھر ہوں آپ مجھے اینٹ ماریں گی، میں آپ کو پتھر ماروں گا۔ ٹھیک سر، ابھی آپ نے جو بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے، اب عدالتی حکم کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت ملی، دوسری جانب حکومت نے ٹیبل ٹاک کی دعوت دی، ایسے میں آج کا جو جلسہ تھا جو 6 جولائی کو ہونے جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، وہ نہ ہونا، اور اس کی وجہ بھی سامنے آئی ہے کہ جلسہ گاہ کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا، تو حکومت اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، اوپر سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو تو یہ جمہوریت رائٹ دیتی ہے نا کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرے، ایسے میں راتوں رات گھروں میں چھاپے کرنا، گرفتاریاں کرنا، سر یہ بھی تو ریاست بہت بڑی، آپ نہیں سمجھتے زیادتی کر رہی ہے؟ اب ترنول گئی ہیں کبھی؟ نہیں سر۔ میں گیا ہوں، جی۔ کئی 100 دفعہ گیا۔ ہوں میں نے اور میری اہلیہ نے ہوں اس علاقے میں کالج بھی بنوایا، اسکول بھی بنوایا، ہاسپٹل بھی بنوایا، گیس بھی دی، گلی ہوں نالی بھی بنوائی، ہوں تو میں ترنول سے واقف ہوں۔
ترنول میں کوئی میدان نہیں ہے جہاں جلسہ ہو سکے، سڑک پر ہو سکتا ہے، صحیح. اور وہ جی ٹی روڈ ہے. مجھے نہیں پتا وہ کون سی جگہ پہ انہوں نے شاید کو خالی زمین کروا لی ہو یا ہو گئی ہو، یا جو سی ڈی اے نے ایکوائر کی ہیں وہاں پر کیا گیا ہو. لیکن جس حکومت نے اجازت دی تھی اس نے اس کو منسوخ کر دیا تھا کل کہ آپ یہ جلسہ نہیں کر سکتے. اس کی سر ریزن، دوسری جانب اس کی عدالت حکم دے رہی ہے. عدالت بہت سارے حکم دیتی ہے، اور فرض کیجئے کہ آج ایک حکم دیا جائے جی. کہ 12 بجے تک ایک کام کیا جائے، وہ نہ ہو 12 بجے، 12:15 بجے ہو یا 12:30 بجے ہو، تو کیا کیا جائے گا؟ کیا عدالت پھر نیا مقدمہ شروع کرے گی؟ میری گزارش اس میں یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا، ذرا اس کو غور کر کے دیکھ لیتے ہیں. معمولی سی بات ہے، ابھی سمجھ آ جائے گی. جی. 12 تاریخ کو وہ یہاں اکٹھا ہونا چاہتے ہیں آپ کے چوک میں. جب 12 تاریخ کو اکٹھا ہونا ہے تو پھر 6 کو اکٹھے ہو کے کیا کرنا تھا؟ ٹھیک. 12 کو ہی کر لیں ساری بات. اور اگر 12 کو اکٹھا نہیں ہونا، یہاں دنگا مشتی نہیں ہونی، تو پھر 6 کو کر لیتے. یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پاکستان کی، ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے پولیٹیکل ورکر کے ذریعے، اور پولیٹیکل ورکر جب بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک قدم آگے بڑھ کر بات کرتا ہے کہ 80 کر دیں گے. وہ جب 80 کر دیں گے کی بات کرتا ہے تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہ اس کو کاغذ کی ایک نکر پہ لکھ کے لے جاتا ہے، جا کے افسر کو دکھاتا ہے جی انہوں نے یہ بھی کرنا ہے. ایسے حالات میں جلسہ تو ان کو کرنے دیا جائے، یہاں کریں یا وہاں کریں، کہیں کریں، لیکن کوئی لاکھوں کروڑوں لوگ ترنول میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. سر نہیں ہو سکتے، لیکن اگر اسلام آباد میں وہ کرنے جا رہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 کو، تو جب بھی پاکستان تحریک انصاف ایسی اناؤنسمنٹ کرتی ہے ریاست کی طرف سے، پولیس کس کے کہنے پہ کارکنان کی پکڑ دکڑ شروع کرتی میرے ہے، اس کا فون ذمہ میں دار کون بہت ہوگا؟ ساری تصویریں ہیں اس علاقے کی، اس تیاری کی، چونکہ میں اس علاقے میں رابطہ میں ہوں، لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہے. جی. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ وہاں کس طرح کی تیاری ہو رہی ہے. میں ان سب لوگوں کو جانتا ہوں، ذاتی طور پہ جانتا ہوں سر جو بتائیے گا ہمیں، تیاری کر رہے ہیں. بتائیے گا آپ کیسے؟ جائیے کیمرہ لے کر، جی. آپ اسپاٹ رپورٹنگ کیجئے، دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، لوگوں سے پوچھیں. میں تو آپ کا رپورٹر سر نہیں یہ ہوں. میڈیا رپورٹس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلنا چاہتے ہیں، تو نکلیں، وہ احتجاج ریکارڈ کرنا تو چاہتے ہیں، کروائیں. لیکن اگر ریاست کرنے نہیں دے گی تو کیسے؟ دیکھیں نا، گھر تک پہنچ جاتی ہے، چادر دیواری کی تحفظ ہی نہیں ہے. سر وہ کسی کے گھر پہ چھاپے نہیں میرا خیال ہے مار رہے، اور اگر مار رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. اگر کسی کے وارنٹس ہیں اور اس کو گرفتار کر رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں، اگر وارنٹس نہیں ہیں اور اس کو گرفتار کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. کسی کے گھر میں کود کے جا رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. ہمارے گھروں میں تو کود کر آ جاتے تھے، اور میں یہ تو 75 کی بات کر رہا ہوں، 76 کی بات کر رہا ہوں، 80 کی بات کر رہا ہوں. ضیاء الحق کے دور میں بھی ہوتا تھا، بھٹو صاحب کے دور میں بھی ہوتا تھا، مختلف ادوار میں یہ کام ہوتا رہا. گرفتاری تو پاکستان میں 1949 میں سیاسی گرفتاریاں شروع ہو گئی تھیں. کب شروع ہوئی تھیں؟ 1949 سپٹمبر میں، یعنی پاکستان بننے کے 1.5 سال بعد، 1.25 سال بعد یہ گرفتاریاں شروع ہو گئی تھیں. اور جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا وہ بڑے قد کے لوگ تھے. اس میں مولانا مودودی، فیض احمد فیض، اس ٹائپ کے لوگ تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا. اور جیل میں محمود علی قصوری، کیا قدآور شخصیت تھے، ان لوگوں کو جیل میں بند کر دیا گیا. سر یہاں پہ ایک اور اہم سوال ہے جو ابھی میرے مائنڈ میں ہے، ایسے میں کیا آپ عمران خان کو ایک کریڈٹ نہیں دیتے کہ وہ امریکی غلامی کو نہ قبول کرتے ہوئے موجودہ حکمران تو حکومت کے امریکہ کی وہ دلدار مس دار؟ منگیش، ہم امریکہ کے، میں غلام تو نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہم امریکہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. ہم جی بھی نہیں سکتے سر. یہ جب آپ جانتی ہیں کہ ہم جی نہیں سکتے، آپ کو جی. IMF پیسے نہیں دے گا امریکہ کی مرضی کے بغیر. تو اور سر پرائم یہ منسٹر موجودہ حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہوا؟ نہیں، یہ 24واں پروگرام ہے IMF کا. اس سے پہلے 23 دفعہ جن لوگوں نے پروگرام کیا، ذرا ان سے کوئی سوال کرے کہ وہ پیسے کہاں خرچ کیے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گھروں کو لے گئے تھے، لیکن کیا وہ مس اپروپریشن آف فنڈ تھی کہ نہیں تھی، وہ مس یوز آف پاور تھی کہ نہیں تھی، وہ پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے. اگر اس میز پہ رکھنے کے لیے ایک گلدان لینا تھا، وہ نہیں لیا گیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟
اگر ان لوگوں کا احتساب کر لیا جائے، آج بھی کر لیا جائے، ہم، تو پتہ سر چل کون جائے کرے؟ کون کرے. ہم، گڈ سوال. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے نام کی ایک چیز پاکستان میں موجود ہے، ہم، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھی پاکستان کا نظام جو ہے، ہم، بیوروکریٹک نظام، وہ 15%، 10% سے 15% تک آڈٹ کرنے دیتا ہے. ہم، وہ 100% آڈٹ ہونا چاہیے. ہم، جو ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہیں جی، وہاں تو میل جول کر کے معاملات کو سیٹل کر لیا جاتا ہے. ہم، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو اگر کوئی ریکارڈ ہی نہ دے تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کیا کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتی. ہم، لیکن جب وہ آڈیٹر جنرل کچھ نہیں کر سکتا. ہم، جب وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں پارلیمنٹ میں آتا ہے تو پارلیمنٹ ان لوگوں کا چیتھڑے کر سکتی ہے اگر وہ کرنا چاہے، ہم، اور اگر وہ نہ کرے تو پارلیمنٹ کی غلطی ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز شامل ہوتی ہیں. ہم. تو یہ بہت بڑا فیلئر ہے جو آپ بتا رہے ہیں. سر آئیں گے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. ہی میرا سوال ہے، ابھی رہنماؤں کے بیانات آپ سنتے ہوں گے، کہا جا رہا ہے کہ پارٹی میں آپس میں ان میں اختلافات ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان اختلافات ہے، اور اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حابیل اور قابیل دو بھائی تھے، جی. کیا وہ ایسے طریقے سے زندہ رہے تھے؟ نہیں. اختلاف تو ہوتا ہے. ہم، اختلاف پاکستان میں کہتے ہیں غیرت کے نام پر بھی ہوتا ہے، ہم، عزت کے نام پر بھی ہوتا ہے، ہم، زمین کے نام پر بھی ہوتا ہے، ہم، جائیداد کے نام پر بھی ہوتا ہے، شہرت کے نام پر بھی ہوتا ہے، پالیٹکس کے نام پر بھی ہوتا ہے، بالکل. اقتدار کو حاصل کرنے کے نام پر بھی ہوتا ہے. 85 قسم کے اختلافات موجود ہوتے ہیں. اختلاف کا ہونا تو بری بات نہیں ہے. ہم، اختلاف کو ایکسپلائٹ کرنا اور اس کے نتیجے میں ہم، اپنے موٹیوز کو اچیو کرنا، ہم، یہ غیر مناسب ہے. صحیح. اختلاف تو رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. ہم، اور اگر اختلاف رائے کے نتیجے میں آپ کنسنسس کر لیں ہم، تو آپ کی راہ متعین ہو جاتی ہے، ہم، اور متعین راہ کے نتیجے میں آپ باہمی مشورے کے نتیجے میں، براڈر سوچ کے نتیجے میں، کلیکٹیو وزڈم کے نتیجے میں پولیٹیکل فیصلے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. سر اس میں ایک چیز یہ آئی ہے کہ خان صاحب نے جیل سے اپنی قیادت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے جو اختلافات ہیں وہ عوام تک نہ لے کر آئے، ورنہ آپ اپنا اس ٹارگیٹ کا اچیو مطلب یہ نہیں ہے کہ کر پائیں گے. اختلافات موجود ہیں، موجود ہے. اور جب وہ موجود ہیں ہم، اور میرا آپ سے اختلاف ہو ہم، اور مجھے موقع ملے ہوئے کوئی صاحب سوال کریں کیمرے کے پیچھے سے کہ عظیم یہ بتائیں کہ آپ کا بنگش سے کیا تعلق ہے اور کیا رشتہ ہے، کیا ناطہ ہے، کیا اختلاف ہے، آپ تو اکٹھے تھے، آپ تو اکٹھے کام کرتے تھے، آپ انٹرویو بھی دیتے تھے، وہ انٹرویو کرتی بھی تھیں، اب جھگڑا کس بات پہ ہو گیا؟ ہم، تو میں کہوں گا جی اس بسکٹ پہ جھگڑا ہو گیا. وہ جی. کہیں گے نہیں اس بسکٹ پہ نہیں ہوا، یہ دوسرے بسکٹ پہ جھگڑا ہو گیا. ہم، تو جب میں خود اپنی زبان سے اختلاف کی بات کروں گا تو لوگوں کو موقع ملے گا کہ وہ اس کہانی سے ایک نیا افسانہ کریٹ کر لیں. ہم. تو ہم ہر روز سیاسی افسانہ پڑھنے کے عادی ہیں. لیکن سر خان صاحب سمجھا رہے ہیں ان کو کہ عوام تک یہ خان نہ لے صاحب کے اپنے آئیں. آپ کو نہیں سمجھا سکے آج تک. ہم، خان صاحب نے کیا سمجھانا ہے؟ ہم، اگر خان صاحب کو یہ سمجھ ہوتی تو 3 شادیاں اور ہم، بچے باہر، ہم، اور پاکستان میں جو لوگ ان کے چاہنے والے تھے وہ جیلوں میں، یہ سمجھ ہے. ہم، قائد اعظم بھی تو ایک لیڈر تھے نا، سمجھ وہاں تھی. ہم. وہ پالیٹیشین جس کا انجام برا ہو ہم. اس کے وزڈم میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے. سر اگر خان صاحب جیل سے باہر آتے ہیں اور تو کچھ نہیں ہوگا. دیگر سیاسی جماعتیں مل جاتی ہیں جس میں مولانا صاحب بھی شامل ہیں، ساتھ میں اب نئی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہوں گے، خاقان عباسی بھی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت شہباز سرکار کے خلاف ایک مشکلات پیدا ہو سکتی ہے، اور اس حکومت کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، مدت پوری کر پائیں گے؟ مدت تو پارلیمنٹ پوری کرے گی. ہم، حکومت بھی بظاہر ہے ایسا لگتا ہے کہ مدت پوری کرے گی چونکہ ان کے پاس نمبر پورا ہے. ہم، یہ سیاسی جماعتیں کچھ بھی نہیں کر سکیں گی ماں سوائے اس کے کہ یہ کچھ جلسے جلوس کر لیں گی. سر یہ اس حکومت کے پیچھے پھر کون ہے کہ سیاسی جماعتیں، دیگر سیاسی جماعت بھی تو عوام کے اس حکومت کے ریپرزینٹیٹیو ہے. پیچھے پارلیمنٹ ہے. ہم، وہ 45 کی ہے یا 47 کی ہے ہم. یہ مجھے نہیں پتا، لیکن سر پارلیمنٹ 47 موجود ہے. کی ہے. سر 47 کی تو ہے نا آپ. جیسی بھی ہے، میں نے تو ہم، کہا 45 کی ہے یا 47 کی ہے، ہم، پارلیمنٹ موجود ہے. اور جب تک پارلیمنٹ موجود ہے یہ حکومت چلے گی.
اس کو گرایا نہیں جا سکے گا. حکومت گرانے کا اور پرائم منسٹر کو گھر بھیجنے کا صرف ایک طریقہ ہے, وہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس. وہ نہیں ہو سکتا, قطعاً نہیں ہو سکتا. تو جب نہیں ہو سکتا تو پھر ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب تو میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, وہ پہلے لوگوں کو اکٹھا تو کر لیں. ابھی تو انہوں نے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی ہوگی. ابھی لوگ ان کے ساتھ کس قدر جائیں گے, کیوں جائیں گے, کیا ایجنڈا ہوگا, کیا پروگرام ہوگا. دیکھیں, پولیٹیشین کا کام ہے ایک ویژنری کے طور پر آنے والے کل کے بارے میں چیزوں کو سوچے, اس کی حکمت عملی تیار کرے اور لوگوں کو بتائے کہ ہم یہ کام کریں گے. پاکستان کا کوئی لیڈر ویژنری نہیں ہے. سر, شہباز شریف کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ویژنری نہیں ہے, وہ 47 کی حکومت بنا کے بیٹھے, مہنگائی کا حال آپ کے سامنے ہے, عوام کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, پھر یہ کہنا کہ حکومت مدت پوری کروائی, اگر عوام سڑکوں پہ نکلے. اصل میں جو وی لاگ کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو خراب کر رہی ہیں. پھر بھی میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ شہباز شریف برائیوں کی جڑ کے انبار پہ بیٹھا. برائیاں اکٹھی ہوتی ایک پہاڑ بن گئیں یا چوٹی بن گئیں یا اونچی ہو گئیں, وہ ان کے اوپر آ کے بیٹھ گیا اور اس کا خیال ہے کہ وہ اس سب کو ٹھیک کر لے گا. پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے کم از کم 10 برس کا عرصہ چاہیے. 10 برس محنت کی جائے, ایمانداری کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور اس خیال کے ساتھ کہ ہم وطن کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ کل کے برطانیہ کے الیکشنز کے بعد جو رزلٹ آیا ہے, وہ جن کے پاس 120-30 تھیں وہ 400 سے اوپر چلے گئے, جن کے پاس 400 کے قریب تھیں وہ 120 پہ چلے گئے. یہ حال مودی صاحب کا بھی ہوا, 400 پار سے جانا چاہتے تھے, 240 پہ رک گئے. تو یہاں کون سا کوئی نیا میکانزم سر اسی بات پہ رک جائیں, کیونکہ میں آپ سے سوال اب یہ کر رہی ہوں کہ 8 فروری کا الیکشن ہوا آپ کے سامنے, 8 فروری کا الیکشن عوامی خواہشات کے مطابق نہیں ہوا, لیکن سر جس پارٹی کو زیادہ ووٹس ملے, جس پارٹی نے آ کے لیڈ کیا فرنٹ پہ, پاکستان تحریک انصاف ہے, وہ عمران خان صاحب ہے. ہم اس بات سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ 2018 میں کیا ہوا؟ سر ایسے الیکشن کی ایک انبار ہے نا, پچھلے آپ جاتے جائیں, آپ کے سامنے ایک تاریخ. الیکشن کی رات کو, یعنی الیکشن ہو چکا تھا, تو یہ گفتگو کی جا رہی تھی کہ کتنی سیٹیں آپ کو دی جائیں. آپ یہ شرط مان لیں. کیا یہ بات ہر الیکشن میں نہیں ہوتی, جو صرف ہم 2024 کے اس الیکشن 8 فروری کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان میں آج تک کوئی الیکشن فیئر, فری, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا. سر اس الیکشن میں جتنی مشکلات پاکستان تحریک انصاف کو اتنی ہی مشکلات جگتو فرنٹ کو 1954 کے الیکشن میں مشرقی پاکستان میں ملی تھی. سر مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا, ہم یہ بات کرتے تو حکومت غدار بنا دیتی ہیں. نہیں, حکومت آپ کو غدار نہیں بناتی. حکومت آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ اس کی جو حقیقت ہے اس کے ساتھ ساتھ بھی چلیں. آپ ایوب خان کی کتاب پڑھ لیں, وہ 60s میں پاکستان کے رولر تھے, اور انہوں نے 50s کے جو واقعات لکھے ہوئے ہیں مشرقی پاکستان میں جب وہ میجر جنرل تھے, تو وہ کتاب آج تو نہیں چھپی, آپ کی عمر سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس کو چھپے ہوئے. آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ وہ 50 کی دہائی کے واقعات کیا بتاتے ہیں. اور وہاں مشرقی پاکستان جو ہے, یہ مجھے یوسف رضا گیلانی کے چچا تھے جو فیڈرل منسٹر بھی رہے, ایم این اے بھی رہے, سینیٹر بھی رہے, ایمبیسڈر بھی رہے, مرحوم حامد رضا گیلانی. انہوں نے کئی سال پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ ایوب خان نے مجھ سے یہ پرسنلی کہا کہ ہمیں مشرقی پاکستان کو الگ کر دینا چاہیے. اور جو لفظ تھا, یہ میں اب وہ بات چھیڑنے لگا ہوں جو نارملی نہیں کہتے, ہم سب نہیں کہتے, ہم چپ کر جاتے ہیں اس بات پہ. جو ریزولوشن آف پاکستان تھا اس میں پاکستان کا نام تھا, اس میں اسٹیٹس کا لفظ تھا, اور قائد اعظم ایسی غلطی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ پڑھیں کاغذ کو اور اس کے بعد اس کو چینج کرنے کی ضرورت پڑ جائے. وہ پہلے چینج کرا کے پھر ٹائپ کر لیتے تھے. اسٹیٹس کا لفظ تھا, ہم نے اسٹیٹ بنا دی. اور مشرقی پاکستان کہاں تھا؟ مشرقی پاکستان کا لفظ لکھا ہوا تھا اس پہ, اس ریزولوشن میں. مشرقی پاکستان کا لفظ تو 1956 کے دستور کے بعد آیا. ہم پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہیں
یہ کہانی بہت لمبی ہوگی، اس پہ تو کئی گھنٹے صرف ہو سکتے ہیں، اور آپ کے پاس یقیناً وقت کم ہوگا. سر وقت کم ہوگا، لیکن جہاں بات کی جاتی ہے تو روکا جاتا ہے کہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے آپ ایسے سوالات نہ اٹھائیں، مجھے تو آپ آج ایسے تک کسی بات نے نہ نہیں کریں. روکا. لیکن سر میں پنجاب کی طرف آؤں گی. مریم نواز کی 100 روزہ کارکردگی آپ مطمئن ہیں اور آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک اچھا فوٹو سیشن ہو رہا ہے وہاں، اور مرسیڈیز میں یا بی ایم ڈبلیو میں بیٹھ کے سڑکوں پر پانی تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو گاڑی زمین سے 6 انچ یا 9 انچ اونچی ہوتی ہے تو اس میں پانی اس سے کم ہی ہوگا جسے تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل. اور وہ جو صفائی ہونی تھی، پتہ نہیں وہ صفائی کہاں ہوئی، وہ کہاں اس کے کوڑے کو اکٹھا کر کے پھینکا گیا، کہاں باغ بنے، کیا ہوا، کہاں ڈینگی کا معاملہ آیا، کہاں صفائی ہوئی، کہاں بچوں کے اسپتالوں کے حالات کو ٹھیک ہوا، کہاں کینسر کے ہاسپٹل بن گئے. وہ اپنے والد کے نقش قدم پر اس پاپولر پالیٹکس کو لے کر چلنا چاہتی ہے جو بے نتیجہ رہے گی. سر نواز شریف کی خاموشی کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ اپنے بھائی کی حکومت کی مخالفت کریں گے؟ کرنی بھی چاہیے یا نہیں؟ وہ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں، مسلم لیگ کی حکومت ہے. ہوتا تو یہ ہے جب پارٹی کا عہدہ الگ ہو اور پرائم منسٹر الگ ہو، مطلب میں جس پارٹی کا عہدے دار تھا اس میں ایسا ہی تھا، تو ہم ریزولوشن پاس کیا کرتے تھے، اور ہم ان ریزولوشنز کو باقاعدہ پرائم منسٹر کو کمیونیکیٹ کرتے تھے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی کی یہ رائے ہے، اور ان ریزولوشنز کی روشنی میں آپ اپنی پالیسی جو ہے اس کو ٹھیک کریں یا اس کو ترتیب دیں یا اس پر عمل کریں. یہاں تو کچھ ایسا نظر نہیں آیا. یہاں تو CWC کا اجلاس بھی نظر نہیں آیا. یہاں تو اس طرح میاں نواز شریف کا الیکشن بھی نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا، جو ان کے آئین میں لکھا ہوا ہے. اس کی وائلیشن ہے، اور الیکشن کمیشن خرامہ اپنا کام کر رہا ہے. اس کو الیکشن میں کوئی کمی نظر نہیں آئی. مسلم لیگ کے الیکشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ جنرل کونسل کا اجلاس ہو، سینٹرل ورکنگ کمیٹی اور MNA مسلم لیگ کے صدر کو منتخب نہیں کر سکتے. بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے حقائق ہمارے سامنے رکھے. جیسا کہ عمران خان کو نشانہ بنایا تو ساتھ میں مسلم لیگ نون کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا چودھری کی جانب سے. پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھا، دیکھنے کا بے حد شکریہ.